بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے یہ نظام پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ پہچان سکے، وہ جان سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے اندر کوئی سوراخ، کوئی عیب نہیں ہے، نہ ہی اس کی مضبوطی میں کوئی فرق ہے۔ اس کو ہم نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ جتنا کوئی اور مضبوط چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرمایا ہے، کیونکہ معاذ اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، معاذ اللہ آپ کو مجنون کہتے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے اور آپ کے مزاج پر بولتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا کہ آپ کا خلق جو ہے وہ عظیم ہے، آپ کا اخلاق باقی دنیا کے لوگوں سے اخلاق سے بہترین اخلاق ہے، آپ کا اخلاق اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کئی اور انداز سے فرمایا ہے۔ عامی طور پر جس شخص پر الزام لگتا ہے، جس شخص پر طعن و تشنیع ہوتی ہے، وہی اپنا جواب دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح ہے کہ جب ولید بن مغیرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ طعن و تشنیع کری، معاذ اللہ برا بلا کا الزامات لگائے، تو اللہ رب العزت نے اس کے سارے قبیح اوصاف، جو برے اوصاف تھے، حتیٰ کہ اس کا حرام کا ہونا بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کس طرح محبت فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص، وہ ابو لہب ہو، ولید بن مغیرہ ہو، کوئی منافق ہو یا کافر ہو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر برا بلا کہتا ہے، آپ کی ذات پر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات خود قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے میں پھر قیامت کا تفصیلی ذکر بیان کیا گیا کہ قیامت کا دن کتنا دردناک ہوگا، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کتنا ہی خطرناک اور مشکل والا دن ہوگا۔ اس کے علاوہ قوم نوح کا تفصیلی ذکر آیا کہ قوم نوح کو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ تبلیغ کرتے رہے، کئی 100 سال تبلیغ کی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، اور پھر ایک ایسا سیلاب آیا جس کے اندر سارے بہہ کے غرق ہو گئے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جنات کا ذکر فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انداز محبت کو بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے متقین کے انعامات کو ارشاد فرمایا کہ جو متقین ہیں، اللہ کے ہاں حضور سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے استغفار طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں، تو ان کے لیے جنت میں باغات ہیں، محلات ہیں، اور جنت میں کئی ایسے نظارے ہیں کہ جو انہیں مہیا کیے جائیں گے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔